بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 53، 54 اور 55 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَيُؤَاخَذُ بِتَصْحِيحِ النَّقْلِ إِن نَقَلَ شَيْئًا۔ صاحب کتاب بحث و مناظرہ کی ترتیب طبعی بیان کر رہے ہیں۔ بحث و مناظرہ کی ترتیب طبعی یہ ہے کہ مدعی جب اپنا دعویٰ پیش کرے تو اگر دعویٰ میں جس مسئلے پر بحث ہونی ہے اگر وہ متعین نہ ہو تو سائل کو چاہیے کہ وہ مدعا کی تعیین کا مطالبہ کرے، اور پھر مدعی کیا ہے دعوے کی تعیین کرے، اپنی طرف سے نہ کرنے لگے، سائل کے مطالبہ کے بغیر اپنی طرف سے نہ کرے۔ اسی طرح دعوے میں کچھ مفردات ہیں تو اگر سائل ان مفردات کی تعریف پوچھے تو مدعی کو چاہیے کہ ان کی تعریفات ذکر کرے، اپنی طرف سے خود ہی نہ بیان کرنے لگے۔ ٹھیک، پھر مدعی اپنے دعویٰ پر اگر کوئی نقل پیش کرے، مدعی اپنے دعویٰ پر اگر کوئی نقل پیش کرے کہ میں نے جو کہا ہے وہی فلاں امام نے کہا ہے یا فلاں کتاب میں مذکور ہے، تو سائل کو اگر نقل میں ذرا بھی شبہہ ہے تو وہ تصحیح نقل کا مطالبہ کرے۔ ٹھیک ہے، مدعی اگر اپنے دعویٰ پر کوئی نقل پیش کرے تو سائل تصحیح نقل کا مطالبہ کرے۔ مدعی اگر اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرے، کیا پیش کرے؟ دلیل پیش کرے یا تنبیہ پیش کرے۔ اگر دعویٰ بدیہی ہے لیکن خفی ہے تو اس پر جو چیز پیش کی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ تنبیہ۔ اور اگر دعویٰ نظری ہے اور اس پر جو چیز پیش کی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ دلیل۔ تو اگر مدعی اپنے دعویٰ پر تنبیہ پیش کرے اگر دعویٰ بدیہی خفی ہو، یا اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرے اگر دعویٰ نظری ہو، تو اب سائل اس پر منع وارد کر سکتا ہے، دلیل پر، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر کیا کر سکتا ہے؟ منع وارد کر سکتا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ یہ کیا ہے؟ ترتیب۔ تو پہلی چیز کا تو کل بیان ہو گیا تھا، اب یہاں سے وَيُؤَاخَذُ، مدعی اگر اپنے دعویٰ پر کوئی نقل پیش کرے تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَيُؤَاخَذُ مجہول پڑھیں تو ہوگا وَيُؤَاخَذُ الْخَصْمُ، اور فریق مخالف سے مؤاخذہ ہوگا، فریق مخالف سے مؤاخذہ کیا جائے گا، یعنی مدعی سے مؤاخذہ کیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ بتصحیح النقل، تصحیح نقل کا مؤاخذہ کیا جائے گا۔ ان نقل شیئا، اگر اس نے کوئی قول کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے، تو تصحیح نقل سے اس کا کیا کیا جائے گا؟ مؤاخذہ، یعنی اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ مجہول پڑھا جائے یؤاخذ، اور اگر یؤاخذ پڑھے معروف ویؤاخذ
تو یؤاخذو کا فاعل کون ہوگا؟ سائل ہوگا. سائل تصحیح نقل کے ذریعہ کیا کرے گا؟ مدعی کا مواخذہ کرے گا کہ آپ تصحیح نقل کیا کرو، پیش کرو، جو آپ نے قول نقل کیا اس پر تصحیح نقل. تو چاہے معروف پڑھیں چاہے مجہول، بات آسان ہے. کوئی کہتے ہیں ویؤاخذ، مجہول پڑھیں گے تو نائب فاعل ہوگا خصم، جو کہ ما قبل مذکور ہے. ویؤاخذ الخصم، اور خصم سے مؤاخذہ کیا جائے گا اذا کان علی صیغۃ المجہول، جبکہ یؤاخذ صیغہ مجہول ہو. اب السائل، یا یہ عبارت ہوگی اب یؤاخذ السائل، سائل مؤاخذہ کرے گا اذا کان مبنیا للفاعل، جبکہ یؤاخذ کیا ہو؟ مبنی للفاعل ہو، معروف ہو. بتصحیح النقل، سائل تصحیح نقل کے ذریعہ مؤاخذہ کرے گا، یعنی سائل تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا. تصحیح نقل کا مطلب کیا ہوا بتا ہی چکے ہیں پیچھے، تم پھر بیان کر رہے ہیں. اے بیان صحت نسبت ما نسب الیہ من کتاب او ثقۃ. نسب الیہ میں ہی ہو ضمیر کا مرجع من کتاب او ثقہ مانیں گے. تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا یعنی اس چیز کی نسبت کی صحت کا، اس چیز کی نسبت کی صحت کے بیان کا مطالبہ کرے گا. نسبہ الی الکتاب او الثقۃ، جو چیز کسی کتاب کی طرف یا کسی ثقہ کی طرف کیا کی گئی ہے؟ منسوب کی گئی ہے. فلاں کتاب میں ایسا ہے، وہ چیز کسی کتاب کی طرف منسوب کی گئی ہو، یا کسی معتمد شخصیت کی طرف اس چیز کو منسوب کیا گیا ہو، تو اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس نسبت کی صحت کے بیان کا مطالبہ کرے گا کہ اس کی صحت کو آپ بیان کیجیے. یعنی اس چیز کی نسبت کے صحت کے بیان کا مطالبہ کرے گا جو چیز کسی کتاب یا کسی ثقہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، یا اس فریق مخالف نے، اس مدعی نے منسوب کی ہے. ٹھیک ہے. ان نقل شیئا، اگر فریق مخالف کوئی چیز نقل کرے تو تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا سائل. اس کی مثال بھی تھی ہے، بہت آسان ہے، ترجمہ کرتے چلی جائیے. مثال ہو اذا قال ناقل، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ناقل کہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ لیست بشرط فی الوضوء. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے. مدعی نے یہ نقل پیش کی تو اب سائل کیا کہے گا؟ یقول السائل، تو سائل کہے گا من نیت وما الشرط وما الوضوء، نیت کیا چیز ہے، شرط کیا چیز ہے، اور وضو کیا چیز ہے. فبعدما بین تعاریفها کما مر یؤاخذ بتصحیح النقل، پھر اس کے بعد کہ ان تمام چیزوں کی تعریفیں بیان کر دی جائیں، کما مر، جیسا کہ ما سبق میں کیا ہے گزر چکا ہے. یؤاخذ بتصحیح النقل، تصحیح نقل سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس سے تصحیح نقل کا مواخذہ کیا جائے گا، اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جائے گا. بأن یقال له، بئی طور کہ اس سے کہا جائے گا من أين تنقل، آپ یہ بات کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ انہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذالک، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے. کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ بات واضح ہے نا، ایک دم بہت آسان ہے. فیقول الناقل، تو ناقل کہے گا قد صرح بہ فی الہدایۃ، ہدایہ میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے. شارح کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے زمانے کی بات تھی کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ ہدایہ میں اس بات کی کیا کی گئی ہے، تصریح کی گئی ہے، ہدایہ میں یہ بات مذکور ہے. لیکن ہمارے زمانے میں اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب میں دکھانا بھی پڑے گا کہ یہ دیکھیے ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ کیا ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، عام ہو چکا ہے. وہی کریں. لیکن فی زماننا لما نشأ الکذب والمجادلۃ والمکابرۃ لا یکفی ھذا القول، لیکن ہمارے زمانے میں، یہ مصنف کے زمانے کی بات ہے، شارح کے زمانے کی بات ہے، لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ جھوٹ اور مجادلہ و مقابرہ عام ہو چکا ہے، اس لیے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بل لا بد من ان یرا
یا من ان یریا پڑھ لیجیے، بل لابد من ان یریا ما نقلہ، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ناقل اس چیز کو دکھا دے جو چیز اس نے نقل کی ہے، کہ یہ دیکھیے یہ فلاں کتاب میں، سمجھ گیا؟ ثم عطف على قوله بتصحيح النقل قوله وبالتنبيه او الدليل ان ادعى بديهيا خفيا او نظريا مجهولا. پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول بتصحیح النقل پر اپنے قول وبالتنبیہ او الدلیل الی آخرہ کو عطف کیا. ٹھیک ہے، تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا سائل، وبالتنبیہ اور تنبیہ کا کیا کرے گا؟ مطالبہ کرے گا. اب دلیل یا دلیل کا مطالبہ کرے گا. ان ادعا بدیہیا خفیا، اگر مد مقابل نے بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہو اور نظریہ مجہولا یا نظریے مجہول کا دعویٰ کیا ہو تو پھر سائل کیا کرے گا؟ تنبیہ یا دلیل کا مواخذہ کرے گا. یہاں ترتیب ہے، اگر بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہے تو تنبیہ کا مطالبہ کرے گا، اور اگر نظری مجہول کا دعویٰ کیا ہے تو دلیل کا مطالبہ کرے گا. وہی کرے اے یؤاخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہیا خفیا، یعنی تنبیہ کا مطالبہ کیا جائے گا اگر مدعی نے بدیہی خفی کا دعویٰ کیا ہو. اس کی مثال دے رہے ہیں بدیہی خفی کی. کما اذا قال اہل الحق، مثال کے طور پر جب اہل حق کہے حقیقت من حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق اشیاء ثابت ہیں. اصل میں اہل حق کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انسان، گھر، سورج، چاند، پیڑ، جانور، یہ سب کیا ہیں؟ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ سب نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ سب حقیقی چیزیں ہیں جو موجود ہیں. اور صوفسطائی کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، نظر کا فریب ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں موجود ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ تو بالکل ایک بدیہی چیز ہے کہ چیزیں موجود ہیں، بالکل بدیہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے، خود ان کی نظر کا دھوکہ ہے کہ انہیں یہ بدیہی چیز سمجھ میں نہیں، ان پر مخفی ہے. تو بدیہی تو ہے لیکن کیا ہے؟ ان پر خفی ہے. تو وہ کہے گا اچھا دلیل پیش کیجئے، یہ بدیہی خفی ہے، تو کہے گا ٹھیک ہے تنبیہ پیش کیجئے، تو وہ تنبیہ پیش کرے گا. وہی ہے کما اذا قال اہل الحق، جیسا کہ مثال کے طور پر جب اہل حق کہے کہ اشیاء کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ثابت ہے، جمیع حقائق الاشیاء ثابت، اشیاء تمام چیزوں کی حقیقتیں کیا ہیں؟ ثابت ہیں. فیقول الصوفسطائی، تو کوئی صوفسطائی کہے بأی تنبیہ تقول، آپ یہ بات کس تنبیہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تب وہ مدعی کیا کرے گا؟ تنبیہ پیش کرے گا. فیقول، تو مدعی کہے گا لأننا نشاہد المشاہدات، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کو دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کو دیکھ رہے ہیں. فلو لم تکن ثابتۃ لما نشاہدها، تو اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوتی، ثابت نہ ہوتی، صرف نظر کا دھوکہ ہوتی، لما نشاہدها، تو ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر پاتے. یا یہ دلیل پیش کرے لأنک حقیقۃ من الحقائق، تنبیہ کیا پیش کرے؟ اس لیے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت و موجود ہیں، کیونکہ تم بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہو. فلو لم تکن ثابتا لما تطلب من التنبیہ، اگر تم ثابت و موجود نہیں ہوتے، صرف نظر کا دھوکہ ہوتے تو ہم سے تنبیہ کا مطالبہ نہیں کرتے، تو ہم سے تنبیہ کا مطالبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت زوردار دلیل دی اس نے، تنبیہ بہت زوردار پیش کی. اور اگر نظری کا دعویٰ کیا مدعی نے، کسی ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نظری ہے، تو پھر اب اس پر سائل کیا کرے گا؟ دلیل کا مطالبہ کرے گا. وہی وَيُؤَخَذُ بِالدَّلِيلِ إِنِ ادَّعَى نَظَرِيًّا مَجْهُولًا، اور مدعی سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. اور اگر یؤاخذ معروف پڑھے تو مانا ہوگا اور سائل مدعی سے دلیل کا مطالبہ کرے گا اگر مدعی نے کسی نظری مجہول کا دعویٰ کیا. کما اذا قال المتکلم، مثال کے طور پر جب متکلم یہ کہے، علم کلام والا
العالم حادث، عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے. یقول الحکیم، تو فلسفی اور حکیم کہے، حکمت والا فلسفی کہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، تو فلسفی کہے بأي دلیل تقول ذلك، کس دلیل کی بنیاد پر آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ فیقول، تو مدعی کہے گا لأنه متغیر وكل متغیر حادث، کیونکہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے. فهو حادث، تو عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے. اب آپ کو اس کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ عبارت ذکر کی ہے ان ادعا بدیہیا خفیا اور نظریا مجہولا، تو بدیہیا کی صفت خفیا ذکر کی ہے اور نظری کی صفت مجہول ذکر کی ہے، کیونکہ دعویٰ جب بدیہی ہو لیکن خفی ہو تو اس پر مناظرے کی ضرورت پیش آتی ہے. جو بالکل بدیہی اولی ہو جس پہ ذرا بھی خفا نہ ہو اس میں مناظرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں صاحب؟ ایسے ہی نظری مجہول، دعویٰ تو نظری ہے لیکن سامنے والے فریق مخالف کے نزدیک وہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس لیے تو مناظرہ ہو رہا ہے، ورنہ مناظرہ کی ضرورت کیا ہے اگر وہ معلوم ہوتا تو ہے. تو مجہول، نظری کو مجہول سے کیوں مقید کیا اور بدیہی کو خفی سے کیوں مقید کیا آپ پر واضح ہو چکا ہوگا. وہی کریں وہ وجہ تقیید البدیہی بکونہ خفیا والنظری بکونہ مجہولا لا یخفی، اور بدیہی کو خفی ہونے کی قید سے مقید کرنے اور نظری کو مجہول ہونے کی قید سے مقید کرنے کی وجہ آپ پر مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر؟ وہی اب مدعی نے کیا ہے؟ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دی، تو اب کیا ہے؟ اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کیا جائے گا. وہی کریں فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ وَيُسَمَّى حِينَئِذٍ مُعَلِّلًا، مدعی کو معلل کب کہتے ہیں؟ جبکہ وہ اپنے دعویٰ پر، جب تک وہ دعویٰ کر رہا ہے تب تک مدعی ہے، دعویٰ پر دلیل بھی پیش کر دی تو اب اس کا ایک نیا نام ہو گیا، وہ ہے معلل. وہ ہے کیا؟ معلل. کریں فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ، پھر جب مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے، وَيُسَمَّى حِينَئِذٍ مُعَلِّلًا، اور اس وقت اسے معلل کہا جاتا ہے. تُمْنَعُ مُقَدَّمَةٌ مُعَيَّنَةٌ مَعَ السَّنَدِ، اور آگے ہے او مجردن عنہ. پھر جب مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے تو اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کیا جائے گا. مع السند، منع یا تو سند کے ساتھ وارد کیا جائے گا، او مجردن عنہ، یا سند کے بغیر. ٹھیک ہے؟ دونوں بات ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اچھا کریں اس کی مثال دے رہے ہیں. کما اذا منع الحکیم کبرى دلیل المتکلم، مثال کے طور پر جب کوئی حکیم اور فلسفی متکلم کی دلیل کے کبرا پر منع وارد کرے. کبرا کیا تھا؟ کل متغیر حادث. بأن یقول، بین طور کہ وہ کہے لا نسلم ان کل متغیر حادث، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے. یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ منع ہے. اب آگے جو سند پیش کرے گا وہ یہ ہے مستندن بأنہ لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیم، یہ سند پیش کرتے ہوئے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض متغیر کیا ہو؟ قدیم ہو. یہ کیا ہے؟ سند. یہ جو اتنا کہا ہے لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما، یہی کیا ہے؟ سند ہے. اور اگر یہ نہ کہتا، صرف اتنا کہہ دیتا لا نسلم ان کل متغیر حادث، تو یہ کیا ہوتا؟ منع ہوتا جو سند سے مجرد ہے. ٹھیک ہے؟ اور مجردن عنہ یعنی اے عارین عن السند، یعنی سند سے خالی. تو اب جب مدعی کی دلیل پر، معلل کی دلیل پر سائل کیا کر دے؟ منع وارد کر دے، تو اب مدعی کیا کرے گا؟ معلل کیا کرے گا؟ اس کے منع کا جواب دے گا. کیسے جواب دے گا؟ اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ یہ انشاءاللہ فیجابوں سے شارح علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، اور اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.